زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 1 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کے نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ پیر کے روز کیچ کے علاقے سامی میں قابض پاکستانی فوج کی ایک کیمپ پر مسلح افراد نے شدید نوعیت کا حملہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے دوران دھماکوں اور فائرنگ سے پورا علاقہ گونج اٹھا ہے۔ واضح رہے مذکورہ فوجی کیمپ استحصالی منصوبہ سی پیک کی حفاظت کے لیے کچھ ماہ قبل قائم کیا گیا ہے۔ سامی حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کی صبح 6 بجے BLF کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے سامی میں قابض ریاست پاکستان کی فوجی کیمپ پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا جو حال ہی میں قائم کی گئی ہے۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق سرمچاروں نے فوجی کیمپ پر 8 مارٹر گولے فائر کیے جو کیمپ کے اندر جا گرے، جس سے قابض فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف کوئٹہ کے مضافاتی علاقے زرغون میں مسلح افراد نے لیویز فورس کے ایک پوسٹ اور متعدد کوئلہ کانوں پر حملہ کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق زرغون کے علاقے تورشاہ میں مسلح افراد نے کوئلہ کانوں اور کانوں کی حفاظت کے لیے قائم لیویز پوسٹ پر حملہ کیا۔ حملے کے دوران حملہ آوروں نے کوئلہ کانوں اور مشینری کو نظر آتش کر دیا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے مذکورہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے شال کے علاقے زرغون میں کوئلہ کانوں اور ان کی حفاظت پر معمور لیویز پوسٹ پر حملہ کیا۔ حملے کے دوران لیویز اہلکار اپنا پوسٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کے بعد سرمچاروں نے لیویز اہلکاروں کا فوجی ساز و سامان قبضے میں لے لیا اور کوئلہ کانوں کی مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ جینت بلوچ نے 26 مارچ کو طالب لیز ایریا اور کوسٹ کے مقام پر کوئلہ کانوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کوئلہ کان ٹھیکیداروں کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ قابض فوج کو مدد فراہم کرنا بند کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو کوئلہ کان ٹھیکیداران قابض دشمن کے ساتھ شریک جرم ہیں انہیں بہر صورت بلوچ قومی عدالت سے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جینت بلوچ نے لیویز فورس کو بھی تنبیہ کی ہے کہ وہ قومی تحریک کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سابق چیئرمین ناظر نور عرف سہراب بلوچ نے ساتھیوں سمیت بلوچ نیشنل موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ اور سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے ناظر نور بلوچ اور اس کے دیگر ساتھیوں کو BNM میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ناظر نور بلوچ ایک سنجیدہ اور بالغ نظر سیاسی رہنما ہے، ان کی BNM میں شمولیت خوش آئند ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ BSO آزاد کے سابق چیئرمین اور ساتھیوں نے پارٹی قیادت سے گفت شنید کے بعد پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور پارٹی اور قیادت پر اعتماد کا اظہار کر کے کہا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ جدوجہد آزادی میں اپنے اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس لیے ہم نے BSO سے فراغت کے بعد BNM کے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے۔ کوئٹہ میں پورے بلوچستان کے ملازمین کا ہاکی چوک میں اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا تیسرے روز جاری رہا، جبکہ ابھی تک کٹھ پتلی حکومت کے ساتھ ملازمین کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اپنے مطالبات کے لیے ملازمین نے 16 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، جس میں سرفہرست تنخواہوں میں 25% اضافے کا مطالبہ ہے، جسے حکام قابل عمل نہیں سمجھتے۔ بدھ کے روز ملازمین کے احتجاج کے دوران بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سرکاری دفاتر کی تالہ بندی کا عمل شروع کیا گیا اور ضلعی سطح پر احتجاجی ریلیاں منعقد کی گئی۔
دوسری طرف بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جمعرات 1 اپریل کو بلوچستان بھر کی تمام مرکزی شاہراہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بند کر کے مکمل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری حاجی عبدالرحمان بازئی نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے تمام زرعی فیڈروں پر بجلی بند کر دی گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ بجلی صرف پینے کے پانی کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس سے زمینداروں کے تمام فصلات اور باغات خشک ہو کر راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسکو نے پورے بلوچستان کی بجلی بند کر رکھی ہے۔ حکومت کو سبسڈی کی مد میں کیسکو کو 5 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اس اعلان کے باوجود کہ یہ رقم 1 ہفتے میں ادا کی جائے گی، اس ادائیگی میں تاخیر کی گئی، جس کی وجہ سے زمینداروں کو بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ نصیر آباد میں گیس پائپ لائن ربیع کے علاقے میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک بچہ سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک نوجوان حادثے میں ہلاک ہوا ہے۔ دوسری طرف کوئٹہ ہزار گنجی میں ایک شخص قتل کیا گیا۔ بیسیما میں گاڑی کی ٹکر سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ مچھ میں 2 مختلف حادثات میں گاڑیاں الٹنے سے کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خضدار کے قریب ورڈ میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ نصیر آباد کی تحصیل تمبو کے ایک علاقے میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل اور ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے۔ سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے کمانڈر شاہ عنایت نے 31 مارچ یوم سندھو دیش کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن سندھی قوم کے لیے تاریخ ساز اور تجدید عہد وفا کا دن ہے، جس دن پر سائیں جی ایم سید نے جدید قوم پرستی کی بنیاد پر سندھو دیش کا واضح اعلان کرتے ہوئے سندھی قوم اور ساری دنیا کے سامنے واضح کیا تاکہ سندھ کے رہنے والے زبان، کلچر، تاریخی روایات، سیاسی اور معاشی بنیادوں پر جداگانہ قوم ہیں اور تاریخی قوم کی حیثیت سے سیاسی، اقتصادی، کلچرل آزادی، خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے کے حقدار ہیں، جس کے لیے سندھی قوم کو سندھو دیش کی حاصلات کے لیے آگے آ کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایسارے کمانڈر کا کہنا تھا کہ آج کے حالات میں سندھی قوم سندھ وطن پر قابض پنجاب سامراج، نوآباد کاری، وسائل کی لوٹ مار، سی پیک اور مذہبی انتہا پسندی سمیت موجود سارے حملوں اور خطروں کو فقط سائیں جی ایم سید کے قومی آزادی کے فکر اور فلسفے سے لیس ہو کر شکست دے سکتی ہے۔ ہبچوکی میں ایک چینی کمپنی کی جانب سے قائم کردہ شراب بنانے والے کارخانے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں کے باعث چینی شہریوں کی بڑی تعداد میں پاکستان آمد کی وجہ سے یہ کارخانہ ان کی شراب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو بیرون ملک شراب برآمد نہیں کرے گا۔ ریاستی حکام کے مطابق اس کارخانے سے وفاقی حکومت اور بلوچستان دونوں کو ٹیکس کی مد میں آمدنی ہوگی، جبکہ مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ افغانستان کی مشرقی شہر جلال آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ملک بھر میں جاری پولیو مہم سے منسلک 3 خواتین ورکرز ہلاک ہو گئی ہیں۔ AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان سرکاری عہدیداروں نے کہا ہے کہ 3 خواتین کو 2 مختلف واقعات میں قتل کیا گیا۔ مہم کے سپروائزر وحید اللہ نے کہا ہے کہ تمام خواتین بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے گھر گھر جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ گورنر ننگرہار کے دفتر کے ایک عہدیدار نے بھی واقعے کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں نئے صدارتی الیکشن کے لیے فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو وہ عہدے سے سبکدوش ہو کر جانشین کو اختیارات سونپ دیں گے۔ عالمی میڈیا کے مطابق افغانستان میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے ایشیائی ممالک کی علاقائی سربراہان کا اجلاس تاجکستان میں ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ جلد از جلد نئے انتخابات کے انعقاد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور اس کے لیے عہدہ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اشرف غنی نے افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے اپنا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرا سب سے بڑا اعزاز میرے منتخب جانشین کو اختیار سونپنا ہوگا۔ تاہم افغان صدر نے نگران حکومت کی قیام کی امریکی تجویز کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔
चीन और ईरान के माबैन 3 रोज कबल तय पाने वाले मुआहदे पर अपने पहले रद्द अमल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। एक सहाफ़ी के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे दोनों मुल्कों के माबैन बरसों से बढ़ती हुई शराकत दारी के बारे में खदशात है, ताहम अमरीकी सदर ने कोई इजाफी तफसीलात नहीं बताई जिससे उनके तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हों। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने CNN को बताया है कि चीन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की ऐसे पहलू हैं जो बढ़ती हुई दुश्मनी का बायस बन रहे हैं। इनमें मुसाबिकती पहलू भी है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन के शोबे भी मौजूद हैं। भारत की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर की हुकूमत ने अपने सरहदी अजला के हुक्काम को ये हिदायतनामा जारी किया है कि म्यांमार से आने वाले पनाह गुज़ीनों के लिए किसी भी तरह के कैंपों का एहतमाम न किया जाए और न ही उन्हें खाने की अशिया और रिहाइश के लिए दीगर सहूलियात मुहैया की जाएं। भारत की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर की सरहद भी म्यांमार से मिलती है, जहाँ गुज़श्ता कई रोज के दौरान म्यांमार से जान बचाकर बहुत से लोग पनाह के लिए पहुंचे हैं। ताहम हुकूमत ने हुक्काम से इन पनाह गुज़ीनों की मदद करने के बजाय दरअंदाजी पर काबू पाने का हुक्म दिया है। इतलात के मुताबिक रियासत मणिपुर पहुंचने वालों में म्यांमार की पार्लियामेंट के बाज़ रुकन भी हैं जो फौज के खौफ से फरार होकर आए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने म्यांमार में जारी मुजाहिरों के खिलाफ फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और म्यांमार के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। ये तिजारती मुआहदा 2013 में तय पाया था। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल से मुताल्लिक अमरीकी महकमा ख़ारिजा की 2020 की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक रुझानात मुसलसल गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक महकमा ख़ारिजा की सालाना रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में कुछ मुख्तलिफ मसाइल पैदा किए हैं, जिसमें बाज़ हुकूमतों ने वबा के बहरान को हकूक़ पर पाबंदियों की जवाज़ और आमिराना हुकूमतों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। महकमा ख़ारिजा की रिपोर्ट में चीन, ईरान, रूस, म्यांमार और बेलारूस समेत मुतअद्दिद मुल्कों में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि चीन में वुहान वायरस लेबॉर्ट्री से कोरोना वायरस के अखराज के मफरूज़े पर माहिरीन के जरिए गहरी तहकीकात की जाएं और इस बात का पता चलाया जाए कि ये वायरस चीन की तजुर्बागाह से कैसे बाहर आया और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने चीनी ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीनी हुक्काम ने कोरोना वायरस के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की और माहिरीन को भी वायरस की असल डेटा और मालूमात तक रसाई देने पर पाबंदी आयद की। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। सारिन बलोच को इजाज़त दीजिए और मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट zurumbish.com।